الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين سبحان الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين راحة العاشقين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا ومغيثنا وغياثنا سبحان الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهاديين المهديين سبحان الله وأولياء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين الله الله سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا الله الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا الله الله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا الله الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا سبحان الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الكونين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين سبحان الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين شاہ است حسین الله الله سبحان الله بادشاہ است بے حسین شک بے شک شاہ است حسین بے شک بادشاہ است حسین سبحان الله دین است حسین دین پناہ است بے حسین شک سبحان الله سردار ندار دست در دست یزید سردار ندار دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ الا حسین سبحان الله واجب الاحترام معزز و محتشم سامع حضرات، آج کی یہ محفل اور مجلس امام التقا امام النقا الله الله راحت امام الانبیاء سکون علی المرتضی لخت جگر فاطمۃ الزہرا سیدنا و مولانا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ قدس میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سجائی گئی ہے۔ سبحان الله میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند کلمات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ان کی تفاسیر مختلف کی گئی ہیں، مگر اگر غور کیا جائے تو
ایک ایک آیت سے کربلا کا منظر پھوٹتا ہے۔ اللہ اللہ فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ اللہ اللہ بے شک اللہ کے کچھ خاص ایسے بندے ہوں گے ابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جنہیں ایسے جام پلائے جائیں گے اللہ اللہ جن میں کافور کی آمیزش ہو۔ سبحان اللہ مرحبا مرحبا ظاہر ہے وہ جام انہیں پلائے جائیں گے جو پیاسے پہنچیں گے، اللہ اللہ جو پیاسے پہنچیں گے انہیں وہ جام پلائے جائیں گے۔ اللہ اللہ اور ہر عام کے لیے نہیں فرمایا بلکہ فرمایا ابرار کو وہ جام پلائے جائیں گے، ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ سبحان اللہ مولا وہ کیسے جام ہوں گے؟ اللہ اللہ فرمایا عین یشرب بہا عباد اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ ایک چشمہ تو وہ رب جاری کرے گا جس سے وہ خاص ابرار پئیں گے، ایک چشمہ تو وہ رب جاری کرے گا جس سے وہ ابرار پئیں گے۔ مگر آگے بڑی پیاری قرآن نے بات کی، یفجرونہا تفجیرا، اللہ اللہ وہ اللہ کے خاص بندوں کے لیے ایک اللہ چشمہ پھوٹے گا، اللہ کا ایک چشمہ اللہ رب العزت عطا کرے گا، اللہ کے خاص بندے اس سے پئیں گے، مگر ان پینے والوں کی قوت طاقت اور ان کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شان یہ ہوگی یفجرونہا تفجیرا، اس ایک چشمے سے پینے والوں کی عظمت یہ ہوگی کہ جدھر نگاہ اٹھائیں گے اس چشمے سے نہریں بہتی جائیں گی۔ وہ ایک چشمہ جاری کرے گا مگر پینے والے جدھر آنکھ کا اشارہ کریں گے ادھر سے نہریں بہتی جائیں گی، اور جو خاص و عام آئے گا ہر ایک کو سیراب کر دے گا۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت لجپال پیر سیال ان کی طاقت، ان کی عظمت، ان کے خدا داد صلاحیت کا یہ عالم ہوگا کہ جدھر نگاہ اٹھائیں گے جدھر اشارہ کریں گے اس ایک چشمے سے کروڑوں نہریں بہتی جائیں گی، اور ہر خاص و عام جسے چاہیں گے پلا کر سیراب کرتے جائیں گے۔ یوفون بالنذر، مولا بتا تو صحیح وہ ابرار ہیں کون، جن کی طاقت کا یہ عالم ہوگا کہ رب کائنات تو ایک چشمہ عطا کرے گا، اور جدھر وہ نگاہ اٹھائیں گے وہ چشمہ پی کر اس طرح مست اور آلست ہوں گے کہ جدھر نگاہ اٹھائیں گے چشمے پھوٹتے جائیں گے۔ سبحان اللہ مولا وہ ابرار کون ہوں گے؟ فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ میرے خاص وہ ابرار وہ لوگ ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن سختی خوب پھیل جائے گی۔ مولا وہ نظریں کیسی پوری کرتے ہیں۔ آئیے آیت کی شأن نزول کی طرف چلتے ہیں۔ راضی کو پڑھ لیں، اس کی تفسیر کبیر کھا لیں، یا عروسی سے جا کر پوچھ لیں، یا وہ تجلیس بخشری سے جا کر پوچھ لیں، سب کا اتفاق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حسنین، کریمین، طیبین، طاہرین، زاہدین، عابدین، نیرین، منورین، امام حسن اور حسین بیمار ہو گئے، اللہ اکبر بیمار پڑ گئے،
سید کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ نیرہ منورہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام. سبحان اللہ. آپ پریشان ہیں. سید العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہیں. سبحان اللہ. بابا جان حسن اور حسین وہ آپ کے پیارے شہزادے اللہ اللہ. وہ بیمار پڑ گئے. اب کچھ افاقہ ہوا. میں نے نظر مانی تھی کہ روزے رکھیں. اللہ اللہ. آقا نے فرمایا روزے رکھیں. مسلمانوں توجہ طلب بات ہے روزے رکھے کیسے. روزے رکھنے کا وقت آیا. خاندان نبوت ہے. سخاوت جن کے گھر کی لونڈی. میں نے سوچ سمجھ کر بات کی ہے. سخاوت جن کے گھر کی لونڈی ہے وہ روزے رکھ رہے ہیں. اور کس عالم میں کہ گھر میں نہ سحری کے لیے کچھ ہے نہ افطاری کے لیے کچھ ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ مولا کائنات ایک یہودی کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کچھ رقم ادھار لے کر آئے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مولا کائنات نے کسی سے جا کر کچھ سوچ لیا اور کہا کہ ہم نے روزے رکھنے ہیں سحری اور افطاری کے لیے گھر میں کچھ نہیں. میری اہلیہ محترمہ یہ سود کاٹیں گی اور ہر روز اس سود کی جو مزدوری ہوگی اس سے سحری اور افطاری کی جائے گی. مسلمان توجہ کر. وہ سود گھر لایا گیا یہودی سے. سیدہ کائنات نے پہلے دن سود کاٹا. سحری تو پانی سے کی. جب افطاری کا وقت آیا تو کیا ہوا. سود کاٹا ادھر پہنچایا مزدوری ملی. مولا کائنات گھر کے لیے کچھ سامان ستو خرید کر لائے. سیدہ کائنات نے پیسا. روٹیاں تیار کی. اور کتنی روٹیاں؟ 5 روٹیاں. ایک مولا کائنات کے لیے, ایک سیدہ کائنات کے لیے, 2 حسنین کریمین کے لیے اور 1 حضرت فضا. اللہ اللہ. 5 روٹیاں تیار کی گئی. ابھی افطاری ہونے ہی والی تھی. شہنشاہ ایران کی بیٹی تھی. حضور کی غلام تھی. شہنشاہ ایران کی بیٹی تھی. ابھی افطاری کا وقت ہونے ہی والا تھا کہ ایک غریب نے آ کر دستک دے دی. محتاج اور نادار نے آ کر دستک دے دی. پوچھا کون؟ اس نے کہا بے کس, بے آسرا, بے سہارا, نادار, مفلس, کلاش, غریب الوطن, جس کو اس دنیا میں کہیں سہارا نہیں. در زہرا دیکھ کر بھیک لینے آیا ہے. سیدہ کائنات در زہرا دیکھ کر بھیک لینے آیا ہے. اور کیوں نہ آتا, ساری کائنات در زہرا کے در کی مانگت ہے. آپ نے وہ 5 روٹیاں اٹھائیں, اٹھا کر اس مسکین کے حوالے کر دی. قرآن بول اٹھا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ ابرار وہ لوگ ہیں رب کی رضا کی خاطر پکا ہوا کھانا کبھی کسی نادار اور مسکین کو دے دیتے ہیں, کبھی یتیم آئے تو اسے دے دیتے ہیں, کبھی کوئی قیدی آئے تو اسے خیرات. یہ ایک دن ہوا. شام کو پھر پانی سے افطاری ہوئی, صبح پھر سحری ہوئی, پانی سے دی گئی, پھر سود کاٹا, پھر یہودی کو پہنچایا, پھر مزدوری ملی, پھر ستو لائے گئے, پھر ان کو پیسا گیا, پھر 5 روٹیاں تیار کی گئی, پھر افطاری کا وقت ہوا,
پھر در زہرا پہ دستک ہوئی. پوچھا کون؟ اس نے کہا ایک یتیم جس کا اس کائنات میں کوئی نہیں، باپ کا سایہ سر پہ نہیں رہا. سخی لجپال گھرانہ دیکھ کر دستک دی ہے. سبحان اللہ. کتنے دن گزر گئے، کھانے کو کچھ نہیں ملا. مولا کائنات نے پھر 5 روٹیاں اٹھائیں، پھر تقسیم کر دی. سبحان اللہ. پھر پانی سے افطاری ہوئی، پھر پانی سے تیسرے دن کی سحری ہوئی، پھر شام کو افطاری ہوئی. اسی طرح سود کاٹا گیا، اسی طرح مزدوری ملی، اسی طرح پیس کر 5 روٹیاں تیار ہوئی. پھر دستک ہوئی. پوچھا کون؟ اس نے کہا کہ قیدی ہوں، آج جیل سے رہا ہوا، پتہ نہیں کتنے دنوں سے میرے بچے گھر میں بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہیں. جی نہیں چاہا کہ کہیں دست کر اپنے گھر کا منہ کروں. در مرتضیٰ پہ حاضر ہوا، مشکل کشا کے در پہ حاضر ہوا، شیر خدا کے آستانے پہ حاضر ہوا. یہاں سے خالی نہیں لوٹایا جائے گا، یہاں تو دین و دنیا کی نعمتیں تقسیم کی جائے گی. بھلا میں کیسے خالی جا سکتا ہوں؟ مولا کائنات نے وہ بھی 5 روٹیاں اٹھائیں، اس قیدی کو دے دی. سبحان اللہ. رب کائنات نے جبریل کو فرمایا، جبریل ابرار کا منظر دیکھا؟ جا پڑھتن پاک کی شان میں سورۃ الدہر کی 5ویں آیت سے لے کر جا کر قرآن نازل کر. ہے بھی پڑھتن پاک کی شان میں، اور سورۃ الدہر کی آیت کا مضمون بھی 5ویں آیت سے شروع ہوتا ہے. سبحان اللہ. جبریل قرآن لے کر اتر آیا. اہل بیت مصطفیٰ کی شان ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جب سب کچھ دے چکے، جب سب کچھ دے چکے، کوئی شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا، کوئی شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا. رب نے فرمایا نا نا، انما نطعمکم لوجہ اللہ. سبحان اللہ. خبردار، مصطفیٰ اور اس کے اہل بیت کسی دنیا والے سے صلے کے تعلق نہیں. مصطفیٰ اور اس کے اہل بیت کسی دنیا والے سے صلے کے تعلق نہیں. ارے مصطفیٰ کا تو اعلان ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کہ لوگوں، ایمان کے مت والو، مسلمانوں یاد رکھ لو، میں نے تمہارے لیے میدان بدر میں مشقت اٹھائی، بہت میں دندان مبارک شہید کروائے، خندق میں پیٹ پر پتھر باندھ کر تمہارے لیے خندق کھودی، طائف کی وادیوں میں کفار کے پتھر اٹھائے اور پھینکے گئے، کفار کے پتھر کھائے. یہ سب کچھ برداشت کرنے کے باوجود لا اسألکم علیہ اجرا، ان سب چیزوں کا تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے اہل بیت سے پنجتن پاک سے مودت رکھنا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر.